السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب یہاں پہ نبی پاک خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سے منسوب اس محفل میں شوق سے اور محبت سے جمع ہیں۔ ناچیز کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ محبت، ذریعہ بنائے اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے، اور ان واقعات کے بیان فرمانے کی جو برکت ہے وہ ہماری اصلاح ہے۔ ہر نبی کے ہر واقعے کے اندر ہمارے لیے کئی حکمتیں اور کئی چیزیں پوشیدہ ہیں، لیکن ان میں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان واقعات سے اپنے لیے کیا نتائج برآمد کر سکتے ہیں، ہم ان واقعات سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، کیا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے، اپنی اپنی صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے، اور اپنی اپنے ذوق اور شوق کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں، آپ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اور ہدہد کا اور ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے قریب ہو جاؤ، اس سے وجود کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور ہدایت کے ذرائع آسان ہو جاتے ہیں۔ پورا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ وہ ہر پرندے کی زبان جانتے تھے، حتیٰ کہ چیونٹیوں کی زبان جانتے تھے، اور مختلف پرندوں سے ان کی حیثیت، استعداد اور صلاحیت کے مطابق کام لیتے تھے۔ آپ کا ایک پرندہ تھا ہدہد، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے اپنے لشکر کے لیے پانی تلاش کرواتے تھے، جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا پڑاؤ کرتے، اور ہدہد سے فرماتے کہ جا کے دیکھو
میٹھا پانی اس زمین میں ارد گرد کس مقام پہ موجود ہے، وہاں سے لشکر کے لیے پانی برآمد ہوتا۔ ایک جگہ پہ آپ نے قیام کیا، قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ وَاتَّفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ آپ پرندوں کی طرف تشریف لے گئے، قافلے نے پڑاؤ کیا، آپ پرندوں کی طرف گئے، حکم جاری کرے کہ وہ آ کے پانی تلاش کرے۔ آپ نے جب پرندوں کا معائنہ کیا تو ان میں ہدہد نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کوئی میری وجہ ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا ہدہد خود ہی کہیں غائب ہو گیا ہے؟ آپ نے کچھ انتظار کیا تو ہدہد نہ آیا۔ آپ نے جلال فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آج جب وہ آئے گا تو میں اسے عذاب دوں گا، اور اگر وہ اپنی بات کو ثابت نہ کر سکا کہ وہ میرے امر اور حکم کے بغیر کیوں غائب تھا تو ہو سکتا ہے میں اسے ذبح کر ڈالوں۔ تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا۔ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہاں غائب تھے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں۔ کیسی خبر؟ میں نے ایک قوم دیکھی ہے جس کی حکمران ایک عورت ہے، بہت بڑی اس کی سلطنت ہے اور بہت بڑا اس کا تخت ہے، لیکن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ عیب ان میں یہ ہے کہ وہ ساری قوم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے برے اعمال کو شیطان نے ان کے سامنے خوش نما بنا کے پیش کیا۔ کسی زمانے ہم سوچتے تھے کہ یہ برے اعمال خوش نما کیسے ہو سکتے ہیں؟ برے اعمال خوش نما کیسے ہو سکتے ہیں کہ بیڑیاں گلاں چنگیاں لگن لگ ونجن؟ تو یہ ٹک ٹاک نے ہماری مشکل آسان کر دیا کہ بیڑیاں گلاں ہی چنگیاں لگ سکتی ہیں۔ شیطان و اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، یعنی جو برائی تھی وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، وہ برائی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے، اپنے لیے برائی کو وہ ایک کارنامہ سمجھتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد ملکہ نے اپنے دربار سے خطاب کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک بہت ہی معزز خط آیا ہے۔ اے میرے درباریوں، وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کی اطاعت قبول کروں اور اس کے مذہب کو اور اس کے دین کو قبول کروں۔ اب دو باتیں ہو گئیں، ایک تو وہ بادشاہ تھی، خود حکمران تھی، اس سے سلیمان علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنی بادشاہت کو چھوڑ کے میری اطاعت قبول کر لو، یعنی میری سوورینٹی کو قبول کر لو۔ اور دوسرا اس سے یہ مطالبہ فرمایا خط میں کہ جو تم جس گمراہ عقیدے پہ قائم ہو، جس مشرکانہ مذہب پہ قائم ہو، اسے ترک کر کے میرا سچا مذہب قبول کر لو۔ اب ایک حکمران اور بادشاہ کے لیے یہ دونوں باتیں قبول کرنا مشکل تھا۔ تو درباریوں سے پوچھا ملکہ نے کہ کیا کیا جائے؟ درباریوں نے کہا کہ ہم لوگ ہیں، ہمیں لڑنے کے لیے کہو گی تو ہم تو حکمت والے ہیں، لڑیں گے۔ لیکن ملکہ نے کہا کہ آزمانا چاہیے، قاصد بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کو یہی جواب فرمایا کہ یہ اپنے تحائف لے جاؤ اور ملکہ کو بتاؤ
کہ اگر وہ اطاعت قبول نہیں کرتی تو ہم ایسے لشکروں کے ساتھ آئیں گے جو تم نے کبھی دیکھے نہ ہوں گے، اور تمہارے اہل عزت ذلیل کر دیے جائیں گے، تمہیں قیدی بنا دیا جائے گا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے آتی ہے اور اسلام قبول کرتی ہے، اور اس پوری قوم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اور آپ پہ ایمان لانا نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سن لیا، اب اس کے اسباب کی طرف آئیں کہ اس کا کیا تعلق بنتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ اچھوں کا قرب تلاش کرو، پاکوں کی قربت تلاش کرو، صالحین کا قرب تلاش کرو، اولیاء کا قرب تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، اسباب میں غور کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد آئے جو پیغام لے کے گئے، نشانیاں لے کے گئے کہ یہ نبی برحق ہے۔ اگر وہ قاصد نہ جاتے، وہ نشانیاں نہ پاتے تو شاید وہ ایمان نہ لاتی، لیکن قاصد آئے کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو خط لکھا تھا۔ ملکہ کو خط کیوں لکھا تھا؟ کس نے بتایا تھا ملکہ کے بارے میں؟ ملکہ کے بارے میں ہدہد نے آ کے خبر دی تھی۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ سے جملہ سماعت کیجئے گا، توجہ سے نقطہ سماعت کیجئے گا، بات سماعت کیجئے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ والے تو اللہ والے رہے، ان کی قربت تو ان کی قربت رہی۔ اس واقعے کے اندر غور کرو، پوری قوم سبا کو، بلقیس کی پوری ریاست کو، بلقیس کی پوری قوم کو ایمان کی دولت مل گئی، ہدایت کی دولت مل گئی، سورج کو سجدہ کرنا ترک کر دیا، برے اعمال پہ اترانا ترک کر دیا، بھٹکے ہوئے راستے کو چھوڑ کے ہدایت کے راستے کی طرف آ گئے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ سلیمان پیغمبر کے ایک پرندے کی ان پہ نظر پڑ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ والوں کی قربت اس لیے تلاش کرو کہ بعض دفعہ ان کے پرندے کی نظر بھی پڑ جائے تو بھی انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ پرندے کی نگاہ بھی پرندہ سلیمان کا ہو تو، اگر پرندہ سلیمان کا ہو تو ایک پرندے کی نظر پڑ جانا بھی بندے کے لیے ایمان اور ہدایت کا، بخشش اور نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر سچوں کے ساتھ ہوگے، نیکوں کے ساتھ ہوگے، پاکوں کے ساتھ ہوگے، تو وہ اپنا صدق تمہارے اندر انڈیل دیں گے۔ آپ غور کریں، نہیں دیکھتی، اس کے علم یا جہل کو نہیں دیکھتی، اس کے سفید یا سیاہ کو نہیں دیکھتی، جو بھی تمہیں اٹھاتا ہے اور لگاتا ہے تم اس کو خوشبودار کر دیتی ہو۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ عیب اس لیے ہے کہ جسے خوشبودار کر رہی ہو اس کے بارے میں پہلے یہ معائنہ تو کر لو کہ کیا وہ تمہاری خوشبو سے معطر ہونے کی حیثیت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے کہ تم اسے خوشبودار کر دو۔ مظلوم لگاتا ہے تو بھی خوشبودار ہو جاتا ہے، ظالم لگاتا ہے تو بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ عیب ہوا نا کہ ظالم سے کیوں خوشبو آتی ہے تمہیں لگا کے، ظالم کیوں مہک اٹھتا ہے، نیکوکار لگاتا تو مہک اٹھتا، تمہیں لگا کے تو گنہگار بھی مہک اٹھتا ہے۔
کوئی سفید لگاتا تو مہک اٹھتا، تمہیں لگا کر تو سیاہ بھی مہک اٹھتا ہے۔ کوئی عاجزی والا لگاتا تو مہک اٹھتا، تمہیں لگا کے تو متکبر بھی مہک اٹھتا ہے۔ کوئی سخی لگاتا تو مہک اٹھتا، تو سمجھ آتی تھی کہ ایسا عیب ہے تمہارے اندر کہ تمہیں بخیل بھی لگائے تو مہک اٹھتا ہے۔ خوشبو نے جواب دیا، اپاسک دادا کہ زیرا کہ من ننگرم باقیم اللہ ای بنگرم کہ من قیم۔ اس نے کہا جب مجھے کوئی لگاتا ہے میں یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے لگانے والا کون ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میرے بھائیوں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس آنے والا کون ہے، یہ عالم ہے، یہ جاہل ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، نیکوکار ہے، گناہگار ہے، پارسا ہے، خطا کار ہے، یہ کون ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ کیا ہے؟ جو بھی ان کے قرب میں آتا ہے اپنے صدق کے ساتھ اس کو منور کر دیتے ہیں، اپنے فیض سے اس کو حصہ تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، غور کریں، ایک مٹی ہے، اس کے اوپر بدبودار چیز گرتی ہے، اس مٹی کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک کپڑا ہے، اس پہ بدبودار چیز گرتی ہے، اس کپڑے کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک پتھر ہے، اس پہ بدبودار چیز گرتی ہے، وہ پتھر بدبودار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی خاصیت تو نہ خوشبو ہے نہ بدبو ہے، اس کی اپنی خاصیت تو مضبوطی ہے پتھر کی۔ مٹی کی اپنی خاصیت تو خوشبو دینا نہیں ہے، خاصیت تو خوشبو دینا نہیں ہے، کپڑے کی خاصیت تو زیبائی ہے یا تن ڈھانپنا ہے۔ جو باقی خاصیت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ خاصیت اس کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ اگر اس مٹی کو یا اس کپڑے کو گلاب کی صحبت مل جاتی، چنبیلی کی صحبت مل جاتی، تو اس کے اندر سے خوشبو پیدا ہو جاتی۔ اس کی بدقسمتی کہ وہ فضلے کے پاس جا پڑا، اس پہ فضلہ گرا، اس سے بدبو پیدا ہو گئی۔ تو جو آدمی جیسی صحبت تلاش کرتا ہے، جو آدمی جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسی صحبت میں اٹھتا ہے، جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی اور اس آیت مبارکہ سے بھی اولیاء یہ تلاش کرتے ہیں کہ بروں کے بادشاہوں سے نیکوں کے پرندے بھی بہتر ہیں۔ بروں کے بادشاہوں سے نیکوں کے پرندے بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ کم از کم ان کی نگاہ پڑ جانے سے سبا کی قوم کو ہدایت تو نصیب ہو گئی تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں، جو اولیاء کی صحبت ہے، اولیاء کی قربت ہے، ان کی معیت ہے، وہ انسان کے دل کے اندر گداز پیدا کرتی ہے، انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، انسان کے دل کے اندر تزکیے کو، خوشبو کو پیدا کرتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو۔ آپ چمبیلی کا پھول دیکھیں، اس کے اندر دو خاصیتیں ہیں۔ ایک خاصیت یہ ہے کہ چمبیلی کا پھول سفید ہوتا ہے، پھول کی ایک خاصیت پھول کا رنگ ہوتا ہے، اور پھول کی دوسری خاصیت پھول کی خوشبو ہوتی ہے۔ جیسے کاغذ ہے، کاغذ کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ کاغذ کا رنگ کیسا ہے یا کاغذ کی خوشبو کیسی ہے،
کپڑا ہے، کپڑے کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ کپڑے کے اندر سے خوشبو کیسے آتی ہے، لیکن جب بال پھول کی آتی ہے، پھول کے اندر آپ کو دونوں باتیں چاہیے. کپڑے میں آپ کو صرف رنگ چاہیے، مگر پھول کے اندر آپ کو رنگ بھی چاہیے، خوشبو بھی چاہیے. اس لیے کہ ایک چیز آپ کی قوت بصارت کو تقویت دیتی ہے، آپ کے دیکھنے سے آپ کو نظارے کی لذت دیتی ہے، اور دوسری چیز آپ کو سونگھنے سے لذت دیتی ہے. اس لیے کہا کہ مرشد نے میرے سینے میں چنبیلی کا پودا لگایا، چنبیلی کا پھول کھلایا. اس سے کیا ہوا؟ ایک تو میرے وجود کے اندر اللہ کے نام کی خوشبو پیدا ہو گئی، اور دوسرا میرے وجود کے اندر اللہ کے نام کا رنگ پیدا ہو گیا. اللہ کے نام کی خوشبو بھی پیدا ہوئی، اللہ کے نام کا رنگ بھی پیدا ہو گیا. نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی اسبات کیا ہے؟ نفی کیا ہے؟ کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نفی کیا ہے؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. اور اسبات کیا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے. لا الہ. اسبات کیا ہے؟ اسبات کیا ہے؟ الا اللہ. تو نفی اسبات کیا ہوا؟ لا الہ. اونچی آواز سے بولیں، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ. یہ کیا ہے؟ نفی اسبات. لا الہ الا اللہ کا پانی دیا. کسے؟ من کی کیاری کو، اندر کی کیاری کو لا الہ الا اللہ کا پانی دیا. نفی اسبات کا پانی ملیا. ہر رگے ہر جائی ہوں. اور یہ پانی ایسا تھا، ذکر ایسا تھا جس نے پورے وجود کو خوشبودار کر دیا، جس نے پورے وجود کو خوشبودار کر دیا، اندر کی پوری کائنات کو تبدیل کر دیا. اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو، جے بوٹی لائی ہوں. مرشد سے محبت کیوں ہے؟ مرشد سے محبت اس لیے ہے کہ اس نے میرے غافل سینے کو میرے آئینہ بنا دیا. اس نے میرے غافل دل کو میرے مولا کی طرف راغب کر دیا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جو اولیاء کی صحبت ہے، جو اولیاء کی سنگت ہے، کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اکسیر چیز بنائی ہے، شفا بخش چیز بنائی ہے. اور اللہ والوں کی صحبت سے میرے بھائیوں اور بزرگوں کچھ تبدیلیاں وجود میں پیدا ہوتی ہیں جنہیں بعض دفعہ ہم قبول نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں، جب تک اس تبدیلی کو انسان قبول نہیں کرتا، وہ فیض پوری طرح وجود کے اندر اثر انداز نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے تربیت کا، اسے عام طور پہ، عام اصطلاح ہے، آپ سب جانتے ہیں، اسے اصلاح نفس بھی کہتے ہیں اور اسے تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں. تزکیہ قرآن پاک میں ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے کہ آپ اپنے پاس آنے والوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے پاس آنے والوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں. نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو نفس نے اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنی تربیت کی وجہ سے، اپنے ارد گرد کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، اساتذہ کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، مشاہدات کی وجہ سے، اپنے تجربات کی وجہ سے
علم کی وجہ سے جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ سارا کچھ آپ کا اندر بنتا جاتا ہے. یعنی آپ جو دیکھتے ہیں وہ آپ کے اندر اتر جاتا ہے, آپ کا حصہ بن جاتا ہے. آپ جو سنتے ہیں وہ آپ کے اندر اتر جاتا ہے, آپ کا حصہ بن جاتا ہے. آپ جو سیکھتے ہیں وہ آپ کے اندر اتر جاتا ہے, آپ کا حصہ بن جاتا ہے. ان میں بعض خواص اچھے ہیں اور بعض خواص برے ہوتے ہیں. اور شیخ کامل کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے اچھے اعمال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اور جو اندر کی برائی ہوتی ہے اس کو وہ ختم کرتا ہے. لیکن جب برائی کو ختم کیا جاتا ہے تو اس وقت انسان تکلیف کے ایک مرحلے سے گزرتا ہے. پرانے وقتوں کے لوگ جو تھے, پرانے وقتوں کے یعنی 1000 1500 برس بھی نہیں, اس سے بھی زیادہ پرانے 4000 سال 5000 سال پرانے لوگ جو تھے, وہ ہر ندی کے کنارے اپنی بستی آباد نہیں کرتے تھے. ہر ندی کے کنارے اپنی بستی آباد نہیں کرتے تھے. وہ پہلے معائنہ کرتے تھے, تصدیق کرتے تھے کہ ندی آ کہاں سے رہی ہے, اس کے پانی کے اجزاء کیسے ہیں, ہمارے لیے کیسے ہیں, ہماری جانوروں کے لیے کیسے ہوں گے, ان کے ارد گرد نکلنے والی جڑی بوٹیاں کیسی ہیں, درخت کیسے ہیں, پھل پھول کیسے ہیں, اس کی تاثیر کیسی ہے, اس سے کوئی وبا تو نہیں ہوگی, کوئی بیماری تو نہیں ہوگی, کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. وہ یہ چیزیں دیکھ کے کسی ندی کے کنارے پڑاؤ کیا کرتے تھے. ایک ندی تھی, اس کے کنارے ایک بستی آباد ہو گئی. ان کے جانور کچھ عرصے بعد مرنے لگ گئے, لوگوں کو بیماری ہونا شروع ہوئی, اور چند دن گزرے ان کی ندی میں پانی بند ہو گیا. بڑے پریشان ہوئے, دوڑے پیچھے کی طرف, کوئی پانی کدھر سے آ رہا ہے, جا کے دیکھیں. جب جا کے دیکھا تو جہاں سے وہ ندی نکل رہی تھی ادھر بادشاہ نے حکم کر کے ندی کا پانی بند کیا. لوگ مشتعل ہو گئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, ہمارے جانور مر رہے ہیں, پہلے بیماری سے مر رہے تھے, اب پیاس سے مر رہے ہیں. پہلے ہمارے گھر والے بیماری سے تکلیف میں تھے, اب پیاس کی تکلیف میں ہیں, تو مر جائیں گے سارے لوگ. بادشاہ نے انہیں بتایا کہ اس ندی کے اندر کچھ بوٹیاں ایسی اگائی تھیں جن کی وجہ سے ندی کا پانی زہریلا ہو گیا تھا, اور جو بھی پیتا ہے وہ بیمار ہو رہا ہے. تو میں نے حکیم مقرر کیے ہیں کہ یہ ندی جہاں تک میری ریاست میں جاتی ہے وہاں تک جا کے اس کے اندر سے اس زہریلی بوٹی کو نکال دیں گے, اور اس کے بعد یہ پانی صاف ہو جائے گا. تو لوگ تل ملاتے رہے, لیکن کچھ دن لگے, ہفتے لگے, مہینے لگے, ندی صاف ہو گئی, زہریلی بوٹی نکل گئی. پھر بادشاہ نے حکم کیا کہ اب دریا سے پانی چلاؤ, اب جو پانی آئے گا وہ شفا بن کے آئے گا. میرے بھائی اور بزرگوں, اسی طرح ہمارے وجود کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آنے والا پانی شفا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے والی ہر جڑی بوٹی ہمارے لیے مفید ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے والی ہر ایک چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے اور صحت مند ہے. لیکن یہ نظر والا بادشاہ جانتا ہے, یہ نظر والا حکمران جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. کون سی چیز ہمارے وجود میں تکبر کا زہر گھولتی ہے, کون سی چیز ہمارے وجود کے اندر تعصب کا زہر گھولتی ہے, کون سی چیز ہمارے وجود میں دشمنی کا زہر گھولتی ہے, کون سی چیز ہمارے وجود کے اندر بخل کا زہر گھولتی ہے. جب انسان کسی کامل کی تربیت میں جاتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے بیٹا ایک بار آپ کے اندر کا پانی بند ہوگا, ایک بار آپ کے اندر کا پانی بند ہوگا, وہ بوٹیاں نکالی جائیں گی جو تمہارے وجود کے اندر زہر گھولتی ہیں. ایک دوسری مثال سنیے. ایک شہزادے کو تیر لگا, باہر سے انہوں نے تیر توڑ دیا,
لیکن جو اس کا پیکان تھا، تیر کی جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے، وہ وجود کے اندر رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ حکیم کے پاس آئے۔ حکیم نے کہا کہ اگر یہ پیکان اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ ساری زندگی شہزادے کو تکلیف دیتا رہے گا، اور دوسرے کہ ہو سکتا ہے یہ اندر رہ کے زہر بن جائے۔ تو اس لیے جو یہ پیکان ہے یہ نکالنا پڑے گا، اور یہ نکالنے کے لیے اس جسم کے اس حصے کو پھاڑنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ تو ملکہ چیختی تھی، وہ کہتی تھی میرا اتنا نازک لاڈلا پتر ہزاں کین حکیمانیاں کینچیاں کپن کھلو کے، تو مانتی نہیں تھی۔ لیکن حکیم نے کہا کہ اگر آپ ہمیں کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ اندر زہر بن سکتا ہے۔ تو تیر کا وہ پیکان اس کے اندر سے نکالنے کے لیے جسم کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو ایک بار اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ اس تکلیف سے گزرتا نہیں وہ زہر سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نفس کی موت کیا ہوتی ہے، جسے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ نفس کی موت کیا ہے؟ نفس نے جو خصائل رذیلہ سیکھ رکھے ہیں، جو بری عادتیں سیکھ رکھی ہوتی ہیں، وہ نفس کی بری عادتیں ہوتی ہیں۔ اور تربیت سے کیا ہوتا ہے؟ تربیت سے انسان کے اندر کی وہ برائیاں نکل جاتی ہیں، اور انسان کے وجود کے اندر وہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جب تک انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس تربیت کی طرف لے کے نہیں آتا، اس کے اندر کا تعصب نہیں مرتا، اس کے اندر کی دشمنی نہیں مرتی، اس کے اندر کی نفرت نہیں مرتی، اس کے اندر کا تکبر نہیں مرتا، اس کے اندر کا بخل نہیں مرتا، اس کے اندر کی حرص نہیں مرتی، اس کے اندر کی ہوس نہیں مرتی، اس کے اندر کی شہوت نہیں مرتی، یہ اپنے وجود کے اوپر حاکم نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک صفت ہے ابو تراب۔ اس صفت کا کیا مطلب ہے؟ تراب مٹی کو کہتے ہیں، ابو باپ کو کہتے ہیں، یعنی مٹی کا باپ۔ اس صفت کے کیا معنی ہوئے کہ مٹی کا باپ؟ تو وہ فرماتے ہیں اس صفت کا معنی یہ ہے کہ بو تراب این خاک را تسخیر کرد۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے اوپر، اپنے وجود کی سلطنت کو آپ نے فتح کیا، اور اس سلطنت کے اوپر اپنے وجود، اپنے جسم، اپنی مٹی کے اوپر اللہ کے امر کو نافذ کیا۔ آپ کی زبان حکم الہی کتابیں، آپ کی آنکھیں حکم الہی کتابیں، آپ کے کان حکم الہی کتابیں، آپ کی گردن امر الہی کتابیں، آپ کی پیشانی امر الہی کتابیں، آپ کے کندھے امر الہی کتابیں، آپ کے بازو امر الہی کتابیں، آپ کے ہاتھ امر الہی کتابیں، آپ کا شکم امر الہی کتابیں، آپ کی مبارک ٹانگیں امر الہی کتابیں، آپ کے پاؤں امر الہی کتابیں، آپ کی عقل امر الہی کتابیں، آپ کا ارادہ امر الہی کتابیں، آپ کا خیال امر الہی کتابیں، آپ کا مبارک سینہ امر الہی کتابیں، آپ کا مبارک دل امر الہی کتابیں، آپ کی مبارک روح امر الہی کتابیں۔ جب سر سے پاؤں تک ہر چیز کو بندہ اللہ کے امر کے تابع کر دیتا ہے، اس کی رضا کے تابع کر دیتا ہے، اس وقت وہ اپنی مٹی کا سردار بن جاتا ہے۔ اس لیے
اس لیے اپنے کے اوپر حکمران بنو. پہلوانی یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے ظہیر الدین بابر تھا، 2 پہلوان دائیں بغل میں اور 2 پہلوان بائیں بغل میں لے کے اپنے قلعے کی دیوار پہ دوڑ لگاتا تھا، بلکہ پہلوانی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پہ قدرت پا لے. 3 من کا پتھر کوئی اٹھا لے، 5 من کا کوئی پتھر اٹھا لے اور دعویٰ کرے کہ میرے اندر اتنی ہمت ہے. بھیا آدھے چھٹانک کی زبان تو اٹھا لو پہلے. آدھے چھٹانک کی زبان ہے، پہلا اختیار اس کے اوپر حاصل کرنا ہے. اپنی خواہش کو اللہ کے تابع کرنا ہے، اللہ کے امر کے تابع کرنا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ نفس کے لیے یہ بات موت بن جاتی ہے. وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں جو مرضی کہوں، میری مرضی، میرے اوپر کسی کا کیا اختیار ہے. میری مرضی میں جو کہوں، میری مرضی میں جو سنوں، میری مرضی میں جو پکڑوں، میری مرضی میں جس طرف چل کے جاؤں. تو جب آپ نے اپنے آپ کو عبد مان لیا، بندہ مان لیا، پھر آپ کی مرضی تو ختم ہو گئی. زبان پہ کس کی مرضی ہوگی؟ مالک کی. کانوں پہ کس کی مرضی ہوگی؟ مالک کی. ہاتھوں پہ کس کی مرضی ہوگی؟ مالک کی. خیال اور ارادے پہ کس کی مرضی ہوگی؟ مالک کی. پاؤں پہ کس کی مرضی ہوگی؟ مالک کی. عقل پہ کس کی مرضی ہوگی؟ مالک کی. پاؤں پہ، چلنے پہ، پھرنے پہ کس کی مرضی ہوگی؟ مالک کی. سانسوں پہ کس کی مرضی ہوگی؟ مالک کی. انہی اپنے وجود کے اعضاء کو، جوارح کو، اپنے جسم کے اجزاء کو مالک کے امر کے تابع کر دینا، اس کو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ موت کا مرحلہ ہوتا ہے. مرنے سے پہلے مر جاؤ، لیکن جب موت پا لیتے ہو تو انعام کیا ملتا ہے؟ حضرت حکیم سنائی غزنوی دنیا اسلام کے بہت عظیم عارف، صوفی اور بہت بڑے فلسفی تھے. حضرت حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا اور فرمایا، بمیر دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی، کہ ادریسی چنی مردن بہشتے گشت پیش از ما. کہ اے میرے بھائی، اگر تو مرنے سے پہلے مر جا. کہ ایسا کرنے سے حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے باغ میں پہنچ گئے. آپ نے ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا. سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے. آپ سیدنا حضرت شیس علیہ السلام کے پر پوتے تھے اور سیدنا نوح علیہ السلام کے پردادا تھے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. اور دنیا میں 4 چیزیں آپ نے ایجاد کی حضرت ادریس علیہ السلام نے، جو مفسرین نے بیان کی. سب سے پہلے آپ نے قلم کے ساتھ لکھا تھا. اس سے آپ سے پہلے لوگ سطر ڈانپنے کے لیے کھال استعمال کرتے تھے یا کپڑا باندھ لیتے تھے. سلتا نہیں تھا کپڑا. سلا پہلی مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تھا. تیسرا عمل مبارک جو آپ کا تھا، لڑنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہتھیار ایجاد کیا تھا. اور چوتھی جو آپ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ علم الحساب کے سب سے پہلے بانی سیدنا ادریس علیہ السلام تھے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی
آپ کو فضائل عطا فرمائے تھے اور آپ کی عبادت اتنی مقبول تھی کہ عرش پر سارے دن میں جو کل مخلوق کی عبادت جاتی تھی، کل مخلوق کی جتنی عبادت جاتی تھی عرش پہ اللہ کے حضور پیش ہوتی تھی، وہ اکیلی ادریس علیہ السلام کی عبادت اس سے برتر ہوتی تھی۔ تو ملائکہ کو بڑی رغبت پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کا کیسا بندہ ہے جس کی عبادت اتنی مقبول ہے خالق و مالک کی بارگاہ کے اندر۔ تو ملک الموت آ گئے، عرض کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، مولا میں تیرے اس بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہوں جس کی عبادت تیری بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے، جاؤ بھائی کرو دوستی۔ ادریس علیہ السلام سے دوستی ہو گئی ملک الموت کی۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو فرمایا کہ میرے 2-3 کام تو کر دے۔ اس نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بار میری روح قبض کر لے جیسے تو قبض کرتا ہے، اور پھر میری روح کو واپس میرے اندر لوٹا دے۔ اس نے ملک الموت نے اذن الہی سے آپ کے اس خواہش کی تکمیل کی کہ آپ کی روح قبض کر لی اور پھر آپ کی روح دوبارہ آپ کے وجود میں لوٹا دی۔ ملک الموت نے کہا ادریس علیہ السلام اب دوسرا کام۔ آپ نے فرمایا میں احوال جہنم کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو لے کے جہنم کے گڑھوں پہ گئے، آپ کو اس کے آتش کا، شعلوں کا، آگ کا مشاہدہ کروایا۔ آپ نے حوالے جہنم کو دیکھا، دیکھ کے تیسرا کام آپ نے فرمایا اب مجھے جنت کی سیر کرا دو۔ وہ جنت کی سیر کے لیے آپ کو باغ جنت میں لے گیا، آپ نے احوال جنت کا مشاہدہ کیا، باغ جنت کی سیر فرمائی۔ جب سیر ہو گئی تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں حضرت چلیے پھر آپ واپس زمین کی طرف۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ واپسی کدھر؟ انہوں نے کہا جی حسب وعدہ آپ نے جنت کی سیر کر لی ہے تو اب واپس چلیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو اللہ کا وعدہ ہے، پہلے تمہاری روح نکالی جائے گی، پھر وہ روح تم میں واپس لوٹائی جائے گی اور تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ میری روح نکلی، کہتے ہیں جی نکلی، پھر لوٹائی گئی، پھر میں کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں آگ کے پل سے گزارا جائے گا۔ مجھے آگ کے اوپر سے گزارا گیا، جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ میں ایمان والا، ایمان والے، آپ نے فرمایا اب جب میں ایمان والا ہوں، موت کے بعد اٹھنے کے بعد دوزخ کے اوپر سے گزرا، باغ جنت میں آ گیا، پھر جو جنت میں پہنچ جاتا ہے اللہ کا وعدہ ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب میں کیوں نکلوں یہاں سے؟ تو آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن عطا کر دیا کہ آپ باغ جنت کے اندر رہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء میں سے 4 مبارک ہستیاں ابھی تک حیات ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس شعر میں جو میں نے حکیم غزنوی سنائی کا عرض کیا، غزنوی سنائی کہتے ہیں کہ بمیر دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی، کہ ادریس از چنی مردن بہشت گشت پیش از ما، کہ میرے بھائی اگر زندگی چاہتا ہے، آسائش چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، باغ جنت چاہتا ہے، تو مرنے سے پہلے مرنے کا فن سیکھ لے، کیونکہ موت کو پا کر ہی ادریس علیہ السلام باغ جنت کے اندر ہم سے پہلے پہنچ گئے۔
میرے بھائی، اس لیے جو انسان کو اپنی تشکیل نو ہے، اپنے آپ کو دوبارہ سے ترتیب دینا، اپنی بہتری کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، یہ ایک ضروری عمل ہوتا ہے، گو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ری شیپ کرنا، اپنے آپ کو، اپنے اندر کی نہر کو جو خوراک دے رہی ہے تاکہ وہ زہر آلود نہ ہو جائے، جڑی بوٹیوں کو صاف کرنے کے لیے ایک بار اسے بندش سے گزرنا پڑتا ہے، ایک بار اسے تربیت کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ تربیت ہوتی کس چیز سے ہے؟ وہ تربیت کسی کامل کی رفاقت سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نیکوں کا ساتھ تلاش کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ خنجر خود بخود تیزے نشد۔ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں ہو جاتی، کوئی خنجر خود بخود تیز نہیں ہو جاتا۔ مولوی ہرگز مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ روم کا مولوی تب تک مولائے روم نہیں بنا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہیں بنا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سے روزے سے نفل نمازاں سے سجدے کر کر تھکی ہوں، سے واری حج مکے کیتا دل دی دوڑ نہ مکی ہوں، چلے چلیے جنگل بھونے اس گل تھی ہوں نہ پکی ہوں، سب مطلب حاصل ہوئے یا حضرت باہو جد پیر نظر ایک تکی ہوں۔ نارب عرش نارب خانے کعبے ہوں، نارب علم کتابی لدھا نارب وچ محرابے ہوں، گنگا تیرت تھی مول نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہوں، جد دا مرشد پھڑیا باہو مکے کل عذابے ہوں۔ لیکن وہ اس کی تربیت کا جو جوہر ہے وہ انسان کے نفس کی تشکیل نو ہے، انسان کے نفس کی اصلاح ہے، اس کا خصائل بد سے پاک ہونا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اختتام سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نفس کی اصلاح کا عمل ہوتا ہے، اس کو اولیاء کرام کی زبان میں نماز دائمی کہتے ہیں۔ ایک نماز وقتی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، وہ پنجگانہ ہے جو ہم پہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی، اور دوسری نماز دائمی ہے جو آپ کی ہر سانس کے ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز ادا کر لو، تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، کروٹوں کے بل بھی۔ انسان کے یہ 3 پوسچر ہیں، انسان کی یہ 3 حالتیں ہیں جن میں وہ ہر وقت ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ بیٹھا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرے، تو بھی اللہ کا ذکر کرے، جب کروٹوں کے بل ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر پوسچر میں، ہر حالت میں، ہر لمحے میں اپنے مالک کا ذکر کرتا رہے؟ تو اگر آپ اسے بدن سے دیکھیں گے تو بدن سے یہ بات آپ کو ممکن نہیں لگے گی، کیونکہ آپ نے جا کے والد سے بات کرنی ہے، والدہ سے بات کرنی ہے، بیوی بچوں سے بات کرنی ہے، دوست احباب سے بات کرنی ہے، اپنے کام کاروبار کے لیے آپ نے بات کرنی ہے۔ تو زبان تو ہر وقت ذکر نہیں کر سکتی، پھر کس چیز سے آپ ذکر کرتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میتھڈ بتایا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ غور سے سنیں۔ اللہ نے خود طریقہ بتایا کہ کیسے تم اپنی سانسوں کو ہر وقت اس کے ذکر میں لگا کے رکھ سکتے ہو، اور کیسے تمہارا کوئی ایک بھی لمحہ اس کی یاد سے غافل ہوئے بغیر نہیں گزرے گا۔
وہ طریقہ کار بتاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، پہلی بات یہ کہی کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اپنی سانسوں کے اندر۔ کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ سانسوں کے اندر، عاجزی سے، خیفتاً، خفیہ طریقے سے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ 10 لاکھ آدمی بیٹھے ہیں، آپ اس کے درمیان بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ بندہ کس عمل سے گزر رہا ہے۔ خیفتاً، اتنا خفیہ ہو وہ ذکر، اور آواز پیدا نہ ہو، آواز پیدا نہ ہو، آواز پیدا کیے بغیر ذکر کرو۔ دون الجہر یعنی اونچی آواز سے نہیں کرنا۔ اور کب کرنا ہے؟ بالغدو والآصال، صبح و شام کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے اللہ کا ذکر، اور غافلین میں سے نہیں بننا۔ تو اب شرائط ساری سامنے رکھ لیں۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، سانسوں کے اندر کرنا ہے، عاجزی سے کرنا ہے، اور خفیہ طریقے سے کرنا ہے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ آواز نکالے بغیر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا طریقہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ تربیت کا حصہ ہے کہ آپ کی زبان جنبش نہ کرے، زبان نہ ہلے، آپ کے ہونٹ نہ ہلیں، یعنی ہونٹ جنبش نہ کرے، آواز پیدا نہ ہو۔ ان 3 چیزوں کو آپ نے بند کر لینا ہے۔ ہونٹ کو ہونٹ نہ ہلے، زبان کو زبان نہ ہلے، آواز کو آواز پیدا نہ ہو، اور اپنی سانسوں کے ساتھ بالکل عام طریقے سے، نارمل طریقے سے آپ نے ذکر کرنا ہے۔ سانس اندر جائے تو آپ نے اپنی سانسوں کے ساتھ ملا کے اپنے ارادے میں کہنا ہے، اپنے تخیل میں کہنا ہے، اپنی امیجنیشن میں کہنا ہے، سانس کے ساتھ ملا کے جب اندر جائے سانس تو پڑھیں اللہ، اور جب سانس باہر نکلے تو یہ 3 شرطیں اسی طرح رہیں گی، ہونٹ، آواز، زبان بند ہو، اور جب سانس باہر آئے تو آپ نے پڑھنا ہے ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ، ہو۔ جب اس طرح انسان ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر آپ 1000 لوگوں میں بیٹھے ہیں، آپ 10 لاکھ لوگوں میں بیٹھے ہیں، آپ کے ہونٹ نہیں ہل رہے، آپ کی زبان نہیں ہل رہی، آپ کی آواز پیدا نہیں ہو رہی، اور آپ اس طریقے سے ذکر کریں گے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بندہ اس وقت اپنے مولا کے وصل کے اندر ہے، اپنی مولا کی یاد کے اندر ہے۔ یہ ایسی بے ریا عبادت ہے، یہ ایسا بے ریا عمل ہے۔ میرے حضور مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے ذکر کا مزہ تب ہے جب انسان اس میں ذات سے دوستی لگا لیتا ہے۔ جس ٹائم بندہ اللہ دے نام والی یاری لا لیندہ ہے، وہ یاری کیسے لگتی ہے اس کے نام سے کہ کبھی بھی اپنے دوست کا ہجر اختیار نہ کرے، ہر وقت اپنے محبوب کی یاد کے اندر رہے۔ جس طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے مولا کو یاد کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد فرمایا ہو الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ چاہے وہ بظاہر نظر آتا ہو، زندہ ہو، ہنستا کھیلتا ہو، جیتا جاگتا ہو، لیکن اگر دل یاد حق سے غافل ہے تو وہ مردہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بنیادی تعلیم اور تلقین ہے اولیاء اللہ کی کہ انسان
سب سے پہلی بات یہ کہ نیکوں کی صحبت اور سنگت تلاش کرے، کہ نیکی ایک خوشبو ہے، صدق ایک خوشبو ہے، سچائی ایک خوشبو ہے جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے انسان کے وجود پہ اثر کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کی راہ تلاش کرے، کسی کامل کی صحبت، کامل کی تربیت اور کامل کی نگرانی میں، کہ جو میرے وجود کے رذائل ہیں وہ ختم ہوں اور میرا نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جائے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے کتنی شان بیان کی جو اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے ان کی۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگائیں، اپنے دل سے اللہ کا ذکر کروائیں، اور جب دل یاد الہی میں لگ جاتا ہے پورے وجود کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے میرے بھائیوں، پورے وجود کے اندر خوشبو آ جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، فتح کس کے نام کی ہے؟ کس کے نام کی ہے؟ صرف چند لوگوں کا یقین ہے کہ فتح کس کے نام کی ہے؟ فتح کس کے نام کی؟ کس کے نام کی؟ رزق کس کے نام کا؟ رزق کس کے نام کا؟ مدد اور نصرت کس کے نام کی؟ کامیابی کس کے نام کی؟ نور کس کے نام سے؟ رحمت کس کے نام سے؟ تو جس وجود کے اندر اللہ کا نام سرایت کر جاتا ہے، تو جب فتح اللہ کے نام کی ہے تو جس وجود میں اللہ کا نام سما گیا اس کو شکست کون دے سکتا ہے؟ غالب کس کا نام ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے یہ جو ذکر پاک ہے، اپنے وجود کو اللہ کی طرف راغب کرنا، یہ وجود میں نور پیدا کرتا ہے، وجود میں رحمت پیدا کرتا ہے، وجود میں فتح پیدا کرتا ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت لے کے آتا ہے وجود کے اندر۔ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اور کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیا اس کے مطابق یہی کہ ہم ہر روز اپنے وجود میں غور کریں، اچھائی سے مزید اچھائی کی طرف جائیں، بہتری سے مزید بہتری کی طرف جائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔